गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और अफसोसनाक वाकया लेके आपके पास आया हूँ। देखें, पाकिस्तान में हमारे चर्चिस पे हमेशा से अटैक होते रहते हैं। कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कभी अंदर घुस के हमारे चर्चिस को तबाह किया जाता है, हमारी बाइबल की बेहुरमती की जाती है, हमारी होली क्रॉस की बेहुरमती की जाती है। इसके अलावा हमारी जो मसीही कलीसियाएं होती हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है या उनको हरासा किया जाता है। इसी तरह का एक और वाकया सामने आया है अभी रिसेंटली। बिल्कुल लाहौर में एक चर्च है, उस पे अटैक किए जा रहे हैं। उस चर्च की कलीसिया को हरास किया जा रहा है, यानी हरासा किया जा रहा है उनको, और इन सब की कोशिश है कि किसी तरीके से इस चर्च को बंद कर दिया जाए। तो इस वाकये के बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूं। वो ये है कि एक ग्रुप है कुछ यंग मुसलमान लड़कों का, वो बार बार इस चर्च के अंदर घुसते हैं, इस चर्च की कलीसिया को तंग करते हैं, उनको हरासा करते हैं। स्पेशली जो चर्च की फीमेल मेंबर्स हैं उनको ये बहुत ज्यादा हरास करते हैं, और अंदर घुस के ये लोग कहते हैं कि भाई आप म्यूजिक जो है वो बंद करो या साउंड सिस्टम जो है वो बंद करो, क्योंकि बाहर आवाज आती है और हमें अच्छा नहीं लगता। अब हम सबको पता है कि चर्चिस के अंदर साउंड सिस्टम यूज किया जाता है, क्योंकि जो पास्टर साहब होते हैं वो आगे जाके माइक पे बोलते हैं और उन सब ने पास्टर साहब का सरमन सुनना होता है, तो इसलिए माइक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये माइक कोई लाउड स्पीकर की तरह यूज नहीं किया जाता, ना ही इसको कोई बाहर लगा देते हैं कि बाहर के लोग इसको सुने। ये सिर्फ चर्च के अंदर के लिए होता है और इसकी आवाज चर्च से बाहर नहीं जाती है। अगर जाती भी है तो वो थोड़ी बहुत आवाज होती है, ज्यादा आवाज नहीं होती। लेकिन ये जानबूझ के कह रहे हैं कि साउंड सिस्टम बंद करो, माइक बंद करो। और आप सबको पता है कि हमारे चर्चेस में गीत भी गाए जाते हैं, जबूर भी गाए जाते हैं, और इन सबको इससे भी प्रॉब्लम है। कहते हैं गीत और जबूर ये भी बंद करो, म्यूजिक भी बंद करो। और इसकी रीजन क्या दे रहे हैं? कहते हैं कि भाई हमारी दिल आजारी हो रही है। दिल आजारी तो तब होती है जब किसी के खिलाफ कोई बात की जाए। हम तो खुदावंद यीशु मसीह की हमदो सना करते हैं, इसमें तुम्हारी कहां से दिल आजारी हो गई? इससे पता लगता है कि ये कितने कमजोर लोग हैं कि इनकी छोटी छोटी बात पे दिल आजारी हो जाती है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, वो ये है कि जितने भी चर्चिस में गीत गाए जाते हैं या जबूर गाए जाते हैं, ये हमारी इबादत का हिस्सा है। इस तरीके से हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की हमदो सना करते हैं, हम अपने खुदा की प्रस्तिश करते हैं। दाऊद बादशाह भी गीत गा के ही खुदा की प्रस्तिश किया करते थे। ये जो ग्रुप है ये इस तरह से आके कह रहे हैं कि इनको गाने से कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, मुसलमान मजहब में भी नात गाई जाती है और कवाली गाई जाती है। इस तरीके से मुसलमान भी अपने खुदा की प्रस्तिश करते हैं, और सेम बाकी मजाहिब में भी ऐसे ही है, वो गा के अपने खुदा की हमदो सना करते हैं। और इसी तरह सेम क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं। क्रिश्चियंस शुरू से ही गीत या जबूर गा के अपने खुदा की प्रस्तिश करते हैं, और इसमें मेरा ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानबूझ के बहाना ढूंढते हैं चर्च मेंबर्स को तंग करने के लिए, और वो चाहते हैं कि चर्च किसी ना किसी तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि इनको चर्च बर्दाश्त नहीं होता। अब देखें, इसके बाद जो है पास्टर साहब और कलीसिया के बाकी मेंबरान ये पुलिस में भी गए और डीएसपी साहब के पास भी गए, और पुलिस ने भी और डीएसपी साहब ने भी इनको तसल्ली दी और कहा कि आप अपनी इबादत जारी रखें और जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से जारी रखें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। डीएसपी साहब ने इनको लेटर भी दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि ये इबादत कर सकते हैं और जिस तरीके से करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो गुंडा अनासिर हैं जो बार बार चर्च में आके हरासा करते हैं, इन्होंने ये ऑर्डर हवा में उड़ा दिए। इनको किसी ऑर्डर की कोई परवाह नहीं है, ना इनको डीएसपी की परवाह है, ना इनको पुलिस की परवाह है। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्रिश्चियंस की इस मुल्क में क्या वैल्यू है। तो हमारे एक पास्टर साहब हैं, पास्टर अनवर फजल, जिनको आप सब लोग जानते भी होंगे। उनका मुझे इंटरव्यू याद आ गया जिसमें वो एक हॉलैंड के पास्टर को इंटरव्यू दे रहे हैं, और उस इंटरव्यू में जब पास्टर साहब ने पूछा कि भाई आप बताएं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ कैसी परसिक्यूशन हो रही है, तो पास्टर अनवर फजल साहब कहते हैं कि कोई परसिक्यूशन नहीं है, वहां पे सब कुछ ठीक है, और पाकिस्तान में मुसलमान और क्रिश्चियन बिल्कुल भाई बहनों की तरह रहते हैं, वो बड़ी आज़ादी से बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो पास्टर साहब आप देखें, ये जो वाकया है और इस तरह के हजारों वाकये जो होते रहते हैं, और रोजाना कोई ना कोई वाकया हो रहा होता है, ये सब आपको नजर नहीं आते। आप तो अभी अमेरिका में हैं, और वो भी इसलिए कि आप पे अभी एक कत्ल का केस हुआ है और उसमें आप मफरूर हैं, क्योंकि अदालत में आप अभी तक पेश नहीं हुए। और मुझे पता लगा है कि अमेरिका में पास्टर अनवर फजल से कोई भी क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन के बारे में पूछे तो अभी भी उनका वही जवाब होता है, और वो अभी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की कोई परसिक्यूशन नहीं हो रही, और वो तो वहां पे बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं। और अब वो ये भी कहते हैं
کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کوئی بھی غلط واقعہ ہوتا ہے یا ان کی پرسیکیوشن ہوتی ہے تو اس میں کرسچنز کا اپنا ہی قصور ہے. آپ یہ دیکھ لیں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں ایک پاسٹر ہو کے. اینی ویز اب اسی واقعے کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور جس چرچ پہ حملے کیے جا رہے ہیں یا جس چرچ کی کلیسیا کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے پاسٹر صاحب کو ہراساں کیا جا رہا ہے، میں ان کے آپ کو انٹرویو دکھاتا ہوں. آپ ان کے انٹرویو دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. سر ہمیں عبادت کرنے سے روکا اس لیے جا رہا ہے کہ ہمارے جو ساز ہے نا، ساز کو بند کیا گیا. پہلے ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو بند کیا گیا اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ساز بجاتے ہو یہ ساز بھی بند کرو. ہم نے کہا بھائی یہ ساز بھی بند کر دیں گے اور دیکھیں پلیز ہمیں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے. محمد فاروق صاحب جو ہے نا، ایوب ہے اور محمد ایوب ہے، محمد عامر ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کافی اور ان کے دوست جو ہیں نا وہ شرف پسند لوگ ہیں جو کہ ہنگامے وغیرہ کرتے ہیں اور ہمیں عبادت سے جو ہے نا وہ روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت نہ ہو. 8 سال سے سر عبادت کر رہے ہیں، 2 ماہ سے یہ مسئلہ ابھی مشکل کریٹ ہو رہا ہے ہمیں. تو جی ویڈیو آپ نے دیکھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کس طریقے سے ہمارے چرچز پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں اور ہمارے چرچز کو بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے جو گیت اور زبور ہیں جو کہ ہماری عبادت کا حصہ ہیں ان کو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری جو کرسچن بہنیں ہیں وہ انٹرویو میں ایکسپلین کریں گے کس طرح سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے وہ چرچ کے اندر گھس جاتے ہیں وہ بندے اور اس کے بعد ہماری مسیحی بہنوں کی اپنے فون سے ویڈیو بناتے ہیں. اور وہ یہی بتا رہی ہیں کہ کبھی کبھی تو ان کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو ان بندوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وزڈم ہوتا ہے اور دنیا کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ان کو تو چاہیے کہ ان لڑکوں کو سمجھائیں کہ تم ایسا مت کرو، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ایسے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہماری مسیحی بہنیں اور بیٹیاں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں. اسپیشلی اگر وہ گھر سے باہر نکلیں تب تو وہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ گھر سے باہر اسکول جانے کے لیے نکلیں یا کالج جانے کے لیے یا پھر دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے یا پھر وہ چرچ جانے کے لیے گھر سے باہر نکلیں. خطرہ ان کو ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب کوئی ان کو اغوا کر کے لے جائے اور اس کے بعد زبردستی اس کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر لے. یہ لوگ ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ریلیجس فریڈم ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیجس فریڈم کا یہ حال ہے کیونکہ مجھے تو ابھی تک پاکستان میں ریلیجس فریڈم نظر نہیں آئی. ہاں جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پرسیکیوشن ہے کرسچنز کے ساتھ وہ پاکستان میں ہو رہی ہے. پاکستان میں جتنے حملے کرسچنز پہ کیے جاتے ہیں، جتنے جھوٹے توہین رسالت کے الزام کرسچنز پہ لگائے جاتے ہیں اور جتنے چرچز پہ حملے کیے جاتے ہیں اتنا دنیا میں کہیں بھی کسی اور ملک میں نہیں ہوتا. تو دیکھیں آئے دن ہمارے کرسچن بہن بھائیوں پہ جھوٹے توہین رسالت کے الزام لگائے جاتے ہیں اور ان کو فوراً اریسٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن اس جگہ پہ اس چرچ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور یہ گنڈا عناصر بار بار چرچ میں آتے ہیں اور چرچ کی بے حرمتی کرتے ہیں. ان کو کوئی اریسٹ نہیں کیا جا رہا، ان پہ کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا رہا، حالانکہ یہ بھی تو ہمارے مذہب کی توہین کر رہے ہیں لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ آئے دن ہمارے چرچز پہ اٹیک ہوتے ہیں، ہمارے چرچز کو تباہ کیا جاتا ہے، ہمارے چرچز کو جلا دیا جاتا ہے، ہماری بائبل مقدس کو جلایا جاتا ہے یا پھاڑا جاتا ہے، ہماری جو مقدس صلیب ہے اس کو بھی حرمت کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چرچز پہ بم بلاسٹ وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ان سب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جن نے آج تک چرچ پہ اٹیک کیا کوئی بھی پکڑا نہیں گیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اور شیر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چرچ پہ اٹیک آرام سے کر سکتے ہیں اور ان کو پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہے پاکستان میں مذہبی آزادی کہ پاسٹر صاحب کو ادھر بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اپنے ہی ڈیفینس کے لیے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب یورپ میں یا امریکہ میں یا باقی ویسٹرن کنٹریز میں مسلمان یا باقی تمام مذاہب کے لوگ ان کو کھلی آزادی ہوتی ہے، وہ جو مرضی وہاں پہ بول سکتے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے بات کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو کرسچنز اپنے رائٹس کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے. ادھر پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی باقی سارے کرسچنز جو ہیں جو اوورسیز رہتے ہیں وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور اوورسیز پاکستانی کرسچنز وہ آواز اٹھانے کی کوشش کر بھی رہے ہیں. لیکن پاسٹر انور فضل اور ان کے جیسے اور لوگ وہ ہمارے پاکستان میں جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کی کاز کو خراب کر رہے ہیں. وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی، اور جب ہم جیسے لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو ہماری کوئی بات مانتا نہیں ہے.
کیونکہ ہمارے ایک پاسٹر صاحب نے ہی ان کو جا کے بتایا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی پرسیکیوشن ہے ہی نہیں کرسچنز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کرسچن پارلیمنٹیرینز ہیں یا منسٹرز ہیں جو کہ سلیکٹڈ ہیں اور الیکٹڈ نہیں ہیں، یعنی ان کو کسی نے ووٹ نہیں دیا، ان کو خود ہی گورنمنٹ نے سلیکٹ کر لیا ہے اپنے کام کروانے کے لیے۔ اور گورنمنٹ ان سے کیا کام کرواتی ہے؟ صرف ایک کام کرواتی ہے ان سے، وہ یہ ہے کہ باہر جا کے یہ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرسچنز ہیں یا باقی ریلیجیس مائنورٹیز ہیں وہ سب بالکل سیف ہے، ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں ہماری ایک مسیحی بہن ہے، اسی چرچ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو غنڈہ ناصر ہیں یہ سب لینڈ لارڈز یا جتنے بھی مالک مکان ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کرسچنز کو کوئی بھی کرائے پہ مکان نہ دے۔ عبادت کا تو بول رہے ہیں، اب انہوں نے یہ نیا ایشو اٹھا لیا کہ وہ جتنے کرسچن گھر ہیں نا، اب وہ ان کے مالک مکان جو ان کو اکٹھا کر کے ان کو بول رہے ہیں کہ یہاں سے سارے مسیح لوگوں کو اٹھایا جائے اور نکال دیا جائے، ان کے گھر خالی۔ وہی کر رہے ہیں، ان کی جو پوری ٹیم ہے نا وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مسیح لوگوں کو نکالا جائے۔ اور میں جہاں بھی جس بھی گھر میں رہتی ہوں، وہ جو ان کا جو گروپ ہے جو ہمیں مطلب پریشان کر رہے ہیں، وہ یہی جس بھی ہم مکان میں شفٹ ہوتے ہیں انہیں جا کے کہتے ہیں کہ بھی ان سے مکان خالی کروا دیں تاکہ وہ ہمیں پریشان کرے۔ وہ کوشش یہ کرتے کہ ہمارے سے لڑائی کرے، لیکن ہمارے دروازے کے آگے طرح طرح کے لڑکے کھڑے کرتے تاکہ یہ لڑائی کریں یا یہاں سے چلے جائیں۔ تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو مالک مکان ہیں یا لینڈ لارڈ وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور جو زیادہ تر کرائے دار ہوتے ہیں وہ کرسچن ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں یا اپنی پراپرٹی بنا لیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ محنت کرتے ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کرائے کے مکان پہ بھی یہ لوگ نہ رہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا جائے، اور ان کا مقصد یہ سارا کرنے کا یہ ہے کہ اس علاقے سے سارے کرسچنز کو نکال دیا جائے، اور یہ جو چرچ ہے جس پراپرٹی پہ چرچ بنا ہوا ہے اس پہ قبضہ کر لیا جائے، اور یہاں سے اس علاقے سے کرسچنز کا نام و نشان ختم کر دیا جائے۔ یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان سے کرسچینٹی کا صفایا ہو جائے یا کرسچینٹی کا خاتمہ ہو جائے۔ تو دیکھیں پاکستان میں آپ سب کو پتا ہے کہ کرسچنز کی بہت بری حالت ہے، کرسچنز پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور کرسچنز بہت زیادہ پرابلم سے گزر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو آپ سب سے میں یہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرسچنز کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم اس ویڈیو کو ہی آپ شیئر کر لیں، کیونکہ میری آواز بھی آپ ہی کی آواز ہے، اور اگر آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔